کہ کس طرح پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کو ایک لائن دی جائے, کس طریقے سے اچھے لیڈر پیدا کیے جائیں. میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ یار اب میں نے نا کام پیسوں کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے. اے آئی فرسٹ اسکول کر دیا. کوئی بھی کام جو اے آئی کر سکتی ہو ہمیں نہیں کرنا ہے. انٹرپرینورشپ نہ ہو, ایکسیڈنٹل لیڈر نہ ہو. میرے پاس جو 8 سال گزارتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ روپے ہونے چاہیے. ان کو کون ہائر کرے گا یا ان کو انٹرنشپ کون دے گا جو کہ ملک سے باہر رہتا ہے. سال کے 200 پوڈ کاسٹ کرنے ہوتے ہیں ایک بچے کو. ابھی تو پاکستان کے نام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے صرف نیگیٹو ورڈز آتے ہیں ان کے دماغ میں. آپ کے پاس اے آئی ہے, آپ 100x گرو کر سکتے ہیں, 1000x گرو کر سکتے ہیں, تو مشن تو دے دیں. ہاں, ہمیں یہی بھی نہیں پتا تھا کہ گٹر پھیرا پرابلم ہے. نہ آپ کو روڈ خراب لگے گا, نہ آپ کو گٹر بہتا ہوا نظر آئے گا, نہ آپ کو روڈ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس ملک میں زیادہ تر جو میٹرک انٹر والے لوگ ہیں وہ خواہ میں غریب ہیں. میرا نہیں خیال دنیا آج سے 20 سال بعد ایسی ہوگی, بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. جی السلام علیکم میرے دوستو, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بڑی فیمس پرسنالٹی جناب ریحان اللہ والا موجود ہیں, اور ان کو تمام لوگ جانتے ہی ہیں. مسلسل کوشش میں لگیں کہ کس طرح پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس کو ایک لائن دی جائے, کس طریقے سے اچھے لیڈر پیدا کیے جائیں, کس طریقے سے پاکستان کی جو جتنی پرابلمس ہیں یہ بچے بڑے ہو کے اس کے اوپر اوور کم کر سکیں. تو السلام علیکم ریحان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور ہم یورپ میں آپ کو مسلسل دیکھتے ہیں, کئی فیملیز جو ہیں وہ ان ٹچ بھی ہیں اور وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہاں پہ آپ کے انشاءاللہ یہ برانچز کھلیں. تو اور ابھی میں نے ریسنٹلی آپ کا اسکول بھی وزٹ کیا, بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور میرے دوستوں بتاتا چلوں آپ کو کہ چھوٹی سی بچہ, مطلب کوئی 8-10 سال کا بچہ اس طریقے سے بات کر رہا تھا کہ شاید میں بھی تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا اس کو دیکھ کر, اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ کے کہ یار ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ریحان بھائی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے آپ کا ویژن آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا؟ اور بھی بہت سارے کام تھے اور ماشاءاللہ آپ ایک نام بھی ہیں, تو کیا آپ کے مائنڈ میں آیا کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لانے کا پلان تھا آپ کا؟ یہ کیسے آپ کے ویژن آیا مائنڈ میں؟ بہت بہت شکریہ. آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے اپنے کام سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, اور میرا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی کا ہے اور میں ٹیک ورلڈ میں ہوتا تھا. اور میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ یار اب میں نے نا کام پیسوں کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے. بہت سارے اور بھی ادارے ہیں پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن میں انٹرپرینورشپ کا سہارا لینا چاہتا تھا. اسی کے دوران میں ایک چھوٹا سا ہم نے موبائل بیس اسکول بنایا اور وہ چلتا رہا, اور آگے چلتے چلتے وہ آج سے کوئی 4 سال پہلے مجھے ایک بلڈنگ مل رہی تھی تو میں نے وہ خرید لی, اور اس میں ہم نے پہلا انٹرنیٹ فرسٹ اسکول بنایا کیونکہ میرا فیلڈ ٹیکنالوجی تھی. تو میں نے سوچا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے اسکول میں جو آج تک پڑھایا جا رہا ہے وہی اس وقت بھی پڑھایا جا رہا تھا, کوئی خاص فرق نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے. میں بتاتا تھا اسکول والوں کو کہ اسکول ایسا ہونا چاہیے, اسکول ایسا ہونا چاہیے, لیکن وہ بجائے اس کے کہ امپروومنٹ لاتے وہ بس درگزر کر دیتے. تو میں نے کہا کہ اب اپنا بنائیں گے, اس میں تو امپلیمنٹ کرائیں گے. تو اس لیے ہم نے انٹرنیٹ فرسٹ بنایا. پھر 1 سال 1.5 سال گزرا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, تو ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اے آئی فرسٹ اسکول کر دیا کہ کوئی بھی کام جو اے آئی کر سکتی ہو ہمیں نہیں کرنا ہے. پھر آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے اوپن کلو آنا شروع ہوا, اور 4 مہینے پہلے ہم نے اپنے اسکول کو ایجنٹک فرسٹ اسکول کر دیا. ایجنٹک اے آئی فرسٹ یہ اسکول یہ ہوتا ہے کہ جو کام اے آئی ایجنٹس کر سکتے ہوں آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جیسے فار ایگزامپل گاڑی ہے, اس کو یوز کرتے ہیں, جہاز ہے اس کا یوز کرتے ہیں, بجلی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کا اچھا استعمال سیکھنا چاہیے رادر دین کہ ہم کہیں کہ جی بجلی کیسے ایجاد ہوئی تھی, بھائی ہو گئی ایجاد, آگے چلو. ٹائر کیسے ایجاد ہوتا, بھائی ہو گیا ایجاد, آگے چلو. اس کو استعمال اچھا کیسے آتا کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کے اندر ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے اپنے مسائل کیسے حل کرنا ہے یہ ہم نہیں پڑھاتے. تو ہمارا اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیڈر بائی ڈیزائن بنایا جائے, انٹرپرینور بائی ڈیزائن بنایا جائے. ایکسیڈنٹل انٹرپرینورشپ نہ ہو, ایکسیڈنٹل لیڈر نہ ہو. انجینئرنگ کا اسکول ہوتا ہے, ڈینٹل اسکول ہوتا ہے, ڈاکٹر اسکول ہوتا ہے, لیڈرشپ کا اسکول نہیں ہے. بولتے سب ہے لیکن اس کے بینچ مارک لو ہیں. میرا اسکول کا بینچ مارک یہ ہے, میرے پاس جو 8 سال گزارتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ روپے ہونے چاہیے. 1 ملین لوگوں یعنی 10 لاکھ لوگوں کو وہ پازیٹیو امپیکٹ دے چکا ہو اور گینس بک اس کا نام ہو. اگر یہ 3 چیزیں وہ نہیں کرتا تو میرے حساب سے وہ اسکول ابھی تک گریجویٹ نہیں ہوا ہے. بیٹھے رہو میرے ساتھ, جیسے ہم بچی نہیں بہاتے اسی طرح ہم کہیں گے کہ بچے بیٹھے رہو, سیکھو, اور کچھ گڑبڑ ہے لیٹس فگر اٹ آؤٹ کہ تم کیوں نہیں کر پا رہے. یہ ابھی تک کا ہمارا
گول ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل لیڈر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. سارے ملک میں پرابلم نہیں ہے, خالی دنیا میں. امریکہ میں آپ پریزیڈنٹ دیکھ لیں, یو کے میں دیکھ لیں, ہر وقت ہے وائر رہتی ہے. ساری دنیا میں مجھے نظر آتا ہے کہ لیڈرشپ از اے بگ چیلنج, تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ابھی دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ ایک 12-13 سال کا بچہ وہ بتا رہا ہے ماشاء اللہ ابھی یہاں اسکول میں کہ وہ ہی از ارننگ $200 منتھلی. تو کیا ایسے آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسے طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے کیا ان کو ایسا پڑھانا چاہیے؟ جیسے بہت سارے بچے اگر پاکستان میں ہیں وہ نہیں آ پا رہے ہیں یہاں پر, یہاں تک پہنچ نہیں ہے ان کی, کسی گاؤں میں ہیں, دیہات میں ہیں, تو کیا ان کا کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا چاہیے؟ آپ لسبن میں رہتے ہیں رائٹ؟ آپ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ میری ایک بیٹی ماشاء اللہ 11 سال کی ہے, اور دوسرا بیٹا جو ہے میرا وہ 8 سال کا ہے, اور تیسرا بیٹا میرا جو ہے وہ 2 سال کا ہے تقریباً. جب وہ 16 کے ہو جائیں گے تو ان کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ میکڈونلڈز میں جائیں اور وہ کام کریں, اور اس میکڈونلڈز میں کام کرنے کے ان کو اپروکسیمیٹلی 500 سے 800 یورو مہینے کے ملنا شروع ہو جائیں گے. اب اسی طرح کی بے تحاشا اور جابز یا اور جابز ہوتی ہیں جو وہ آن لائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ آن لائن ہونے کے لیے اس کو لسبن میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں, صرف اگر فرض کیجئے کہ یہ حالہ کا بچہ ہے اور یہ حالہ میں جا کے میکڈونلڈ کی نوکری کرتا کسی چائے کی دکان پہ, تو اس کو 3,000 روپے ملتے. بالکل. میں کیا کرتا ہوں, میرا جو فوکس ہے وہ یہ کہ پہلے تو ان کی کمیونیکیشن ٹھیک کی جائے. صحیح. اس کے بعد ان کے یار دوست اور ان کے اساتذہ یہاں نہ ہوں, کوئی لسبن میں ہو, کوئی فرانس میں ہو, کوئی یو کے میں ہو, کوئی US میں ہو. ان کو کون ہائر کرے گا یا ان کو انٹرنشپ کون دے گا؟ جو کہ ملک سے باہر رہتا ہے. صحیح. اب ملک سے باہر آتی ہے بریانی 15 یورو کی, 20 یورو کی, اچھے ریسٹورینٹ میں چلے گئے تو 20, 25, 30 یورو کی بھی آ جائے گی نا. ہلکی بریانی بھی 5-10 یورو سے کم میں نہیں ملتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے سے کام کرائیں 3 گھنٹے روز ایک پلیٹ بریانی کی کھلا دیا کریں, جو کہ بنتے ہیں تقریباً 10 یورو. مہینے کے ہو گئے 300 یورو, اس کے 300 یورو بن گئے. فرق کیا تھا؟ لنکڈ ان کا استعمال اسکول میں نہیں تھا, فیس بک کا استعمال نہیں تھا, سوشل نیٹ ورکنگ کا استعمال نہیں تھا. ہم صرف کنیکشن بلڈ کر دیتے ہیں. اچھا, اب تمہارے کیسے کرتے ہیں؟ سال کے 200 پوڈ کاسٹ کرنے ہوتے ہیں ایک بچے کو. 200 نئے لوگوں سے, جیسے آپ آج اور مل رہے ہیں, اگر آپ 200 سے ملیں گے تو ان میں سے 5 تو ایسے ہوں گے جن سے آپ فوراً کلک کر جائیں گے. آپ ان ٹچ رہیں گے, آپ کی دوستی یاری ہو جائے گی, آپ کام بھی ان کے ساتھ کریں گے, کہیں یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ مل کے. ایگزیکٹلی سیم چیز ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ 450 ایپیسوڈ کر چکی ہیں ابھی تک. آپ کتنے کر چکے ہیں؟ 300 ایپیسوڈ یہ کر چکے ہیں. 300 ایپیسوڈ کے بعد نہ ان کو گورے سے ڈر لگتا ہے, نہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ انگریزی میں پرابلم ہوتی ہے. پہلے انگریزی کی ٹانگ توڑتے ہیں, بدلہ نکالتے ہیں انگریز سے, اس کے بعد 200 انٹرویوز کے بعد انگریزی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اب ان کے دماغ میں آہستہ آہستہ بارڈرز ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. ان کے بھی دماغ میں بارڈر ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. اچھا, پاکستان میں بیٹھ کے میں بچے کو ہائر کر سکتا ہوں. ابھی تو پاکستان کے نام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے صرف نیگیٹو ورڈز آتے ہیں ان کے دماغ میں. ان بچوں سے بات کرنے کے بعد, ان اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے بعد ان کے دماغ میں آتا ہے اچھا پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, ایسا بچہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ, میں اس کو ہائر کر لیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ ایڈلٹ کو ہائر کرنے کی. اب اس پروسیس کو جب یہ لوگ سمجھ لیں گے, عام اسکول والے اور یونیورسٹی والے, تو یہ جو پاکستان میں نوکری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. پاکستان کی نیشنل زبان ہے انگریزی. صحیح. آفیشیل زبان ہے انگریزی. چائنا کو پرابلم ہونا چاہیے, برازیل کو پرابلم ہونا چاہیے, ارجنٹینا کو پرابلم ہونا چاہیے. ہمیں پرابلم کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہمارا تو آفیشیل لینگویج ہی انگریزی ہے. تو ایک پرابلم ہے, ہمیں دوستی کرنا نہیں آتی, اور ہمیں ڈرایا بہت جاتا ہے کہ باہر والے کے سر پہ کوئی سینگ وینگ ہوتے ہیں. کانفیڈنس بھی بلڈ نہیں, کانفیڈنس بات ہی نہیں کرنا آ رہی ہوتی, سننا نہیں آ رہا ہوتا, بولنا نہیں آ رہا ہوتا. یہ ایک پرابلم ٹھیک کر دیں تو پاکستان سے غربت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ آگے آنے والے 10 سالوں میں کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں گے؟ پاکستان جو ہے, پاکستان اگر پولیٹیکلی ٹھیک رہتا ہے اگر, تو پاکستان کی پر کیپٹا انکم منیمم 5 گنا ہو جائے گی 10 سال میں, میرا خیال ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر 100 ملین لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. واٹس ایپ نے اس مہینے ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے کہ واٹس ایپ کے اندر وہ آپ اس کو میسج کریں تو وہ جواب دینے لگتی ہے. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے,
آپ مثال کے طور پہ آپ ویلاگس کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی انٹریکشن کی کوانٹٹی بڑھ گئی. جو آدمی ویڈیو نہیں بناتا اس کی انٹریکشن کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے, اس کا کانفیڈنس بھی کم ہوتا ہے, اس کو لوگ کم جانتے ہیں. تو جس کی انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اس کو اپارچونیٹی بھی زیادہ ملتی ہے, اس کو بلینئر بھی ملے گا, ملینئر بھی ملے گا, غریب بھی ملے گا, امیر بھی ملے گا, وہ چھانٹ سکتا ہے. جس بیچارے نے پرانے زمانے میں, آج سے 150 سال پہلے, زندگی میں لوگ 200 لوگوں سے ملتے تھے ٹوٹل, تو ان کی اپارچونیٹی 200 تک محدود رہتی تھی. آج کے زمانے میں فیس بک کے اوپر ہر آدمی کے 4-5 ہزار دوست ہوتے ہیں, غریب آدمی کے زیادہ ہوتے ہیں, امیر کے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں زیادہ لوگ کہاں کے ہوتے ہیں, اس کے گاؤں کے, اس کے محلے کے, اس کے سندھی, اس کے بلوچی, اس کے پنجابی, مکس نہیں ہو رہے. جیسے جیسے ٹائم گرو کرے گا ویسے ویسے ہی مکس ہونا شروع. انڈونیشین لڑکیاں آئیں گی, لڑکے آئیں گے, فلپینو آئیں گے, تھوڑے بہت اور جو لوگ زیادہ اگریسو ہیں. اب یورپ میں ابھی تک لوگ آن لائن دوستی نہیں کرتے, فیس بک پہ دوستی نہیں کرتے. یہ آہستہ آہستہ وہاں بھی ریڈیکل چینج ہوگا. پھر مزید اس طرح کے سافٹ ویئر آئیں گے, ہماری کمپنی بنا رہی ہے, ہمارا اسکول بنا رہا ہے, اور لوگ بنائیں گے کہ دوستیاں گلوبلائزیشن ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے کوئی بچے روبلاکس پہ گیم کھیل رہے ہیں, مائنڈ کرافٹ پہ گیم کھیل رہے ہیں, تو آپس میں دوستی کر لیتے ہیں. تو ان کے دوست لوکل نہیں ہوں گے, ان کے دوست گلوبل ہوں گے. ہمارے اسکول میں روزانہ 35 منٹس روبلاکس کو کھلایا جاتا ہے. کیوں کھلایا جاتا ہے؟ کہ دماغ کے اندر دوستیاں گلوبل ہوں. اب میرے اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے کہ روز گیم کھیلو, اور میری پرنسپل نہیں کھیلنے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بچہ میرا خراب کرا رہے ہیں آپ گیم کھلا کے. بھائی آپ کو نہیں معلوم. اب میں بار بار انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کو روبلاکس کھیلے گا, اس کے جو گیم کے کو پلیئرز ہوں گے وہ کسی اور ملک کے ہوں گے, اس کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھے گا, برازیلین سیکھے گا, اسپینش سیکھے گا, فرینچ سیکھے گا. ابھی اس کو کوئی ریزن نہیں ہے نا فرینچ سیکھنے کا. وہ کس خوشی میں فرینچ میں بات کرے؟ جب تک اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ فرینچ نہیں ہوگا 100% وہ نہیں سیکھے. اس کو ریزن نہیں ملا. جیسے ہی اس کو آپ ریزن دے دیں گے, اب اس کو انٹرنیٹ اس کے پاس ہے, یوٹیوب اس کے پاس ہے, چیٹ جی پی ٹی اس کے پاس ہے, وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن اس کو آپ ریزن دینا آپ کے لیے کام ہو گیا ہو. اسکول کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد دینا, دوستیاں دینا, رادر دین کہ یہ پڑھ لو شاید کام آ جائے. نہیں 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 نہیں, شاید کیوں کام آ جائے. اب آپ کے پاس اے آئی ہے, آپ 100x گرو کر سکتے ہیں, 1000x گرو کر سکتے ہیں, تو مشن تو دے دیں. مشن کو آئیڈینٹیفائی اس کو کرنا نہیں آتا. مجھے اسٹوڈنٹ بتاتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ہم نہیں آئے تھے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پرابلم کس کو کہتے ہیں, اور کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم پرابلم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں بیلیف نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایک اور ورڈ آپ نے یوز کیا تھا, مجھے نہیں یاد, یہ گورنمنٹ کرتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور ورڈ آپ نے یوز کیا تھا کہ ہمیں یہ بار بار آپ پرابلم کہتے ہیں, ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ مطلب پتہ نہیں تھا, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ. تو ہاں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گٹر پھیرا ہے, پرابلم ہے. ان کے والد کا مچھر کے کاٹنے سے انتقال ہوا. تو میں ان کو کہتا, اگر کوئی انسان ان کو ابا کو قتل کرتا تو آپ اس کو کب تک پیچھے پڑے رہتے؟ جب تک زندہ ہیں آپ کی زندگی میں اس آدمی سے بدلہ لینا تصویر چلتی رہتی ہے. اب میں کہتا ہوں مچھر سے بدلہ لو. مچھر کیوں آیا تھا؟ گندگی سے آیا تھا. اب گندگی سے بدلہ لو. بھائی اس سے بدلہ لو, اب تمہاری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. جا کے کسی اور کا باپ وہ قاتل جو ہے وہ اس کو قتل نہ کر دے جا کے. تو اس طرح سے ہمیں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب تک آپ پورچوگل میں نہیں رہو گے, پاکستان کی, آپ کو بالکل سب کچھ سیٹ لگ رہا ہوگا. نہ آپ کو بدبو آئے گی, نہ آپ کو روڈ خراب لگے گا, نہ آپ کو گٹر بہتا ہوا نظر آئے گا, نہ آپ کو روڈ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ایسا ہے. ہاں, ہمیں تو لگتا ہے یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو صاف چیز نظر آ جاتی ہے, اچھی چیز پتہ چل جاتی, تب آپ کا اچھا پتہ لگتا ہے یہ تو خراب ہے, اچھا ہمیں تو یہ نہیں پتا یہ خراب ہے. سو یہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ بہت نیچی ہے, جس کی وجہ سے ہم آگے کی طرف کوشش نہیں کرتے. اچھا, ایک چیز میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں لاسٹ ایئر ہر سال آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو شہر ہے, اتنا خوبصورت شہر تھا, وہ آگے جانے کے بجائے اور پیچھے آتا ہے. اس بار جب میں آیا تو میں یقین کریں ایئرپورٹ سے جب میں نکلا ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں. میں اتنا برا, اچھا آتے ہی پھر میں ہاسپٹلائز ہو گیا یہاں پہ. پتہ نہیں میں نے کچھ ایسا کھا لیا یا پی لیا, تو 2-4 دن میں ہاسپٹلائز رہا. ڈرپیں میری لگتی رہیں, اور جنہوں نے ڈرپ لگائی انہوں نے بھی غلط لگا دی کسی غلط وین میں. تو بس بڑی مشکل سے میں سنبھلا ہوں. میری فلائٹ قریب تھی تو میں سوچا تھا میں ہاتھوں میں نہ آ جاؤں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ بجائے اس کے کہ ہر سال میں آؤں یہاں اور میں خوش ہوں کہ یہ میرا شہر آگے کی طرف جا رہا ہے, میں دیکھتا ہوں تو یار میں کہتا ہوں میں پیچھے پہلے زیادہ اچھا تھا. ابھی تو بہت زیادہ روڈیں خراب ہو گئی ہیں, بہت برا حال ہوا ہے. تو ہر وقت دعا ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ ہمارے ملک کو, کراچی کو اسپیشلی ترقی دے,
اور وہ اسپیشلی پنجاب جیسا ایٹ لیسٹ بن جائے کہ وہاں پنجابی جو ہمارے بھائی ہیں وہ بڑے خوش ہیں وہاں. تو 2-3 لوگ میں نے اور انٹرویو لیے, وہ آئے تو کراچی میں کام کرنے کے لیے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی وہیں ہے زیادہ. تو بس یہ ہے ساری باتیں. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے ریحان بھائی کہ آپ وہ لوگ جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے جیب میں, کیا آئیڈیا دیں گے ان کو بزنس کا؟ کیا کہتے ہیں کس طرح بزنس کریں؟ آج میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اچھا, اور انشاءاللہ اس ہفتے پرنٹ ہو جائے گی, کہ آپ اپنے گھر کے جو برآمدہ ہے یا گھر کے جو بیڈ روم ہے اسی میں صرف چھوٹے چھوٹے پودے اگا کے 5 سے 10 ہزار روپے مہینہ کما سکتے ہیں. اس اسکول میں 1,05,000 اسکول ایسے ہیں جس میں تقریباً 20 ملین بچے ایسے پڑھتے ہیں جو اپنی اسکول کی 1500 فیس نہیں دے سکتے. صحیح. تو کیوں نہ ان کو ایک پیریڈ, جیسے سندھی پڑھائی, پنجابی پڑھائی, تو ایک پیریڈ کیوں نہیں ایڈ کرتے ارننگ کا؟ صحیح. ساری اسکول کا مقصد کیا ہے؟ اچھی آمدنی حاصل کرنا, اچھے حالات حاصل کرنا. تو ارننگ کی کتاب کہاں ہے؟ وہ کیوں مس کر دی؟ سوشل اسٹڈیز امپورٹنٹ, اسلامیات امپورٹنٹ, بایولوجی امپورٹنٹ, ارننگ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. اسی کو ایڈ نہیں کیا. اسی کو ایڈ ہی نہیں کیا. جو سارا پرائمری گول تھا اس کی کتاب ہی غائب ہے. وہی نہیں پڑھا رہا ہے. ارننگ کی کتاب لائیے گا. ہم شاید پہلے اسکول ہوں اس ملک کے, نہیں اس دنیا کے, جہاں پر ایک باقاعدہ ارننگ کا پیریڈ ہے. اب ہم نے گرین ارننگ کا ایک اور کتاب ایڈ کری ہے کہ ہر بچے کو 1 تو 5,000 ایسے کمانا. یہ ٹیوشن پڑھانے کی کتاب ہے. اس سے آپ نے ٹیوشن پڑھانی ہے, اور ٹیوشن بھی اے آئی کی پڑھانی ہے, کیونکہ بایولوجی کیمسٹری تو آپ پڑھیں گے نہیں. آپ کہیں گے اچھا میرے بچوں کو اے آئی تو پڑھا دو, یہ لو 5,000 روپے, یہ لو 1,000 روپے. تو ہر بچے کو ہم ٹیوشن پڑھانا سکھاتے ہیں, اس سے اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے, اس کو بولنا آتا ہے, پڑھانا آتا ہے. پڑھانے سے جتنا آدمی سیکھتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں سیکھتا. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جب آپ کراچی آئے کہ یہاں پہ گرمی بہت بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. تو اگر ہر گھر میں نرسری ہوگی اور اس نرسری سے ہر ماہ ہر بچہ 5-5, 10-10 ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دے گا, تو گھر کی پر کیپٹا 50,000 روپے بڑھ جائے گی, اور گرینری بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ نرسری ایک فیکٹری ہے پودوں کی. صحیح. تو وہ آسان ترین بزنس ہے جس میں کوئی پیسے نہیں لیتے. آپ نے محلے سے کچرے کے فروٹ جمع کرنے کے, پودے بیج لینے, اس کو پانی میں یا مٹی میں ڈالنا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لینی ہے, اور آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا. فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بھیج دیں, دراز پہ بھیج دیں, او ایل ایکس پہ بھیج دیں. ایک اور ہم مارکیٹ پلیس بنا رہے ہیں جسٹ فار سیلنگ پلانٹس, اس پہ بھیج دیں جا کے. یہ 75% ملک ہمارا وہ بغیر پودوں کے چل رہا ہے. اچھا, اوپر سے دیکھیں بھی تو سر کھنڈرات نیچے نظر آتے ہیں, مجھے کوئی پیڑ نظر نہیں آتا. اور جیسے یہ یورپ اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہاں ساری گرینری. آپ تو ماشاء اللہ ابھی ریسنٹ آپ میرے خیال سے یو ایس میں تھے, تو لویانا میں تھا. ہاں جی. تو مجھے خان صاحب عبد الولی بھائی سے میری بات ہوئی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ یورپ آنے والے ہیں. تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ یار ان کو بلاؤ. تو ہاں, میں نے اس کو ڈانٹ دیا تھا, میں آگے کیا کروں, پاکستانیوں سے مجھے ملنا نہیں ہے, میں مل کے کیا کروں. جیسے ہی پاکستانی سے ملتا ہوں وہ اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتے ہیں, اور نان پاکستانی سے ملتا ہوں تو وہ دکھڑے کے بجائے اپارچونیٹیز بتانا شروع کر دیتا ہے. تو میں دکھڑوں والے سے مل کے اور دکھی ہو جاؤں. ایک چیز آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک, خیر نیگیٹو ہو جائے گا, میں نہیں بتاتا. بہرحال اویئرنیس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ آپ نے کہا پنجاب اچھا ہو گیا, تو اس کی اویئرنیس یہاں تک آنا شروع ہوئی. میں اپنے بہت سارے سٹاف کو کراچی سے ایگزیبیشن میں, اسلام آباد اور ہماری برانچز بھی ہیں ڈفرینٹ جگہوں میں لے کے جب جاتا ہوں تو انکار کر دیتے ہیں ہم پنجاب نہیں جائیں گے. میں پوچھتا ہوں کیوں, کہتے ہیں کبھی گئے نہیں. تو سفر نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے وہ سفر انگریزی کا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے. تو وہ اچھا اسی کو سمجھ لیتے ہیں جو ان کے پاس ہے, کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے پر رزلٹ دیتے ہیں. اور جب کوئی یہ نا اللہ تیرا شکر ہے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کوشش نہیں کرتا تو پھر اچھا رزلٹ نہیں آتا. جیسے میں نے گزارش کی کہ میرے خیال میں اس ملک میں زیادہ تر جو میٹرک انٹر والے لوگ ہیں وہ خواہ میں غریب ہیں, کیونکہ ان کے پاس موبائل ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے پاس ساری دنیا کھلی ہوئی ہے. پاکستان دنیا کا صرف 3% ہے, 97% دنیا پاکستان سے باہر رہتی ہے, اور دنیا کا پر کیپٹل انکم ہے $10,300 سال. پاکستان کا پر کیپٹل انکم ہے $1,000 سال. تو اگر آپ کچھ بھی نہ کریں, مرے سے مرا بھی 10 گنا زیادہ امیر ہو سکتے ہیں جسٹ بائی ناٹ لکنگ فار اے جاب ہیئر. لک فار اے جاب آؤٹ سائڈ پاکستان. یہاں پہ جاب آپ کو سرچ ہی نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات, جو جاب کرنی ہے باہر کریں. بھئی یہاں پہ 100 لوگوں کو اپلائی کر رہے ہیں نا, وہاں 100 لوگوں کو اپلائی کریں. کر کے تو دیکھیں, کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم یہ کر, ہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. بھئی کیوں نہیں پتا تھا؟ کبھی کسی نے بتایا نہیں تھا. کبھی کسی نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بس نہیں بتایا تھا.
میں یورپ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, میں نہاری کے ڈبے کیری کرتا ہوں, جب بھی کسی کے گھر جاتا ہوں تو میں نہاری پکا کے کھلاتا ہوں. صحیح. کہتے کیسی لگی, میں کہتے بڑی اچھی تھی. میں نے کبھی کھائی کیوں نہیں, کہتے کسی نے بتایا نہیں. رائٹ, تو باٹم لائن یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں دی ہم نے اپنے کھانوں کی, اپنے مسالوں کی, تو ان کو نہیں معلوم. اسی طرح سے ہم نے اس چیزوں کی بھی اویئرنیس نہیں دی. تو ابھی بھی جو لوگ سکھا رہے ہیں آئی ٹی, وہ ٹیکنیکل سکل سکھا رہے ہیں. ٹیکنیکل سکل سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا انگریزی سکھانی ہے تو کسی انگریز 4 سے دوستی کرا دو, صحیح بات, اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی اور وہ سیکھ جائے گا. اگر کام سکھانے کے بجائے اس کو دوستی کرنا سکھا دو گے تو وہ دوست کہے گا یار میں تمہیں کام دے دوں گا, مجھے تم پہ بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے. پاکستانی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم آپس میں بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں. تو پہلے ٹرسٹ کریٹ کروا دیں, کام وہ خود سیکھ جائے گا. کام سیکھنا تو اب آسان ہے, ٹیکنیکل کام ہی کیا بچا ہے بیچارہ. اصل جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے ٹرسٹ کریٹ کرنا, فرینڈشپ کریٹ کرنا, باتیں کریٹ کرنا, گفتگو کرنا, گفتگو سننا. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ابھی تک لوگوں کو. صحیح بات. جی اچھا ریحان بھائی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک بڑی امپریسو پرسنالٹی ہیں, آپ لوگوں کو مشورے بھی دیتے ہیں. ایک چیز میں ایک کامن پوچھنا چاہتا ہوں, جو کہ میرا کام ہے ٹریولنگ کا, جا کے میں بلاگ کرتا ہوں. لوگ وہاں پہ کس طریقے سے یورپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کیا ان کی ویجز ہیں, کیا ان کی پریشانی ہے, وہ سب سنتا ہوں. اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیسیوں کی یا نان دیسیوں کی؟ دیسی جو ہمارے, تو نان دیسی تو خوش ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے, ملتے نہیں ہیں نا آپ. ہاں, ان سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی میری. آپ کاؤچ سرفنگ شروع کر دیں. اچھا, گئے ہیں کبھی سائٹ پہ؟ couchsurfing.org پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں. نیکسٹ ٹائم جہاں بھی جائیں وہاں پر آپ فری میں, آپ کو کوئی گھر دے دے گا, کمرہ دے دے گا, کاؤچ دے دے گا, اور دوستی بھی دے گا, کھانا بھی کھلائے گا. اس سے آپ کو ایکچوئل ریئل لوکلز ملیں گے. صحیح. دیسی تو آپ کو یوں آ جائیں گے, جی. لیکن جو نان دیسی ہے نا, اس سے وجہ سے آپ اس دیسی کی دوستی بھی کرائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں سویڈن گیا, وہاں پر ایک صاحب الیکشن بھی لڑ چکے تھے, اور ان کو میں نے اپنے ایک سویڈش دوست کے گھر بلا لیا. میں نے کہا ہم لوگ یہاں کھانا پکا رہے ہیں, آپ آ جائیں. وہ سویڈش ہم کو کھانا پکا کے کھلا رہا ہے. اس نے مجھے کہا سویڈش آپ کو کھانا پکا کے کھلا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا ایک اور دوست کے تھرو جانتا ہوں. کہتے ہیں مجھے 22 سال ہو گئے, میں کبھی کسی سویڈش کے گھر میں نے کھانا نہیں کھایا. تو میں نے کہا یہ تو آپ کا قصور ہے, آپ نے کبھی دوستی نہیں کری. میں نے کہا برابر والے گھر میں ایکس پرائم منسٹر بھی رہتا ہے بائی دی وے, ہیں ان سے دوستی کیسے کر لی؟ میں نے کہا بھائی فیس بک زندہ باد, لنکڈ ان زندہ باد, دوستی ہو گئی. آپ نے اپنا کام دکھایا, انہوں نے دوستی کر لی. انہوں کو بھی شوق تھا. میں نے کہا میں آپ کو پاکستانی کھانا کھلاؤں گا, میں ایک شرط پہ. کہتا ہے میں نے کہا آپ کو سویڈش کھانا کھلاؤں گا. کہتا ہے ڈن. مان گیا وہ. تو ہم سمجھتے ہیں, اب ہم اپنے آپ کو اتنا کمین سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کسی سے دوستی نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کے سروسنگ ہے, آپ دوستی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر ایک اور, آپ بارسلونا گئے ہوں گے جی, پریشان رملہ روال سارے دیسی بیٹھے ہیں. میں نے ڈنکی, سارے ڈنکی. میں نے جا کے ایگزیبیشن میں گیا تھا, پہلے دن ہی پاکستانی مل گیا. اس کو میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو, ایک ہفتہ میرے ساتھ گزارو, کیا کماتے ہو؟ کہتا سر 10-12 روز کے بنتے ہیں یورو. میں نے کہا میں 20 دوں گا, تم میرے ساتھ رہنا بس. ایک ہفتے تک میرے ساتھ گزارا رہا اس نے. میں نے سنا اس کی کہانی, تو کہتا ہے میں یہاں اس میں رہتا ہوں, کیا کہتے ہیں, اکٹھے سارے رہتے ہیں. ہاں, بیڈ اسپیس, سارے دیسی رہتے ہیں. میں نے کہا میں 3 دن وہاں رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آپ وہاں رہیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں وہاں رہوں گا. خیر جی, میں چلا گیا. میں نے دیکھا جی سب 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, ساری رات جیو ٹی وی چل رہا ہے, پریشان پھر رہے ہیں, تو کام وام نہیں ہے. میں نے کہا اسپینش کیوں نہیں بولتے؟ کہتا سر یہاں پہ اسپینش کچھ سکھاتے نہیں. میں نے کہا اسپینش دوست کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 0. میں نے سر پکڑا. تو پھر میں 4 کو لے کے گیا لائبریری, وہاں سے پوچھا ابھی اسپینش کون سکھاتے؟ کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں. میں نے کہا کتنے پیسے لیتے؟ کہتے کوئی پیسے نہیں لیتے, فری ہے. میں نے کہا ان کی شکل دیکھی, چلو ایڈمیشن کراؤ. ایڈمیشن کروایا. پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دن میوزک کی آوازیں آئیں. میں نے کہا یہ میوزک کا, میں کہتا ہے اوپر ایک لڑکی رہتی ہے وہ پیانو بجاتی ہے. تو میں نے کہا اچھا کون سا اپارٹمنٹ ہے؟ کہتے بالکل اوپر والا. میں نے کہا چلو میں مل کے آتے ہیں. کہتے نہیں ہمیں 8 سال ہو گئے, ہم نے کبھی اس کو سلام بھی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا کیوں؟ بس کہتے ہیں ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا کرے گی. میں نے کہا اچھا چلو میں جاتا ہوں, تم بیٹھے رہو. وہ پیچھے سے دیکھتے رہا. میں گیا, گھنٹی بجے السلام علیکم, ہاؤ آر یو, آئی ریئلی انجوائڈ دا میوزک یو آر پلینگ. کہتے سوری آئی واز پلینگ ٹو لاؤڈ. نہیں آئی وانٹ ٹو کم ان سائڈ اینڈ لسن. کہتے آ جاؤ. ہم بیٹھے, میوزک سنا. اچھا ان کے پاس وائی فائی نہیں تھا اس وقت. میں نے دیکھا اس کے بعد وائی فائی کا راؤٹر لگا تھا. آخر میں نے اس سے وائی فائی لیا, میوزک سنا, شکریہ ادا کیا. اور میں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم
میں آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو کھانا بھجوا دوں, ہم لوگ بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں. کہا مجھے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں 4 سال سے, لیکن کبھی کسی نے پوچھا نہیں, تو آپ لے آئیں. تو میں گیا, میں نے کھانا پکوایا, ان کو کھانا دیا, اس کا نمبر لیا. سارے مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں پتہ نہیں کیا ہوں. ان کا گھر, ان کا محلہ, انہی کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور ان سے بات بھی نہیں کر رہے. ایسے ہی وہ اچھا, میں جب بارسلونا گیا ہوں نا ریحان بھائی, تو وہاں میں نے کچھ لیڈیز کو روک کے ان سے پوچھا کہ امیگرینٹ کے بارے میں کیا سوچتی ہو, پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہو. کہتی ہے ہمیں صرف پرابلم یہ ہے کہ تم لوگ نا انٹیگریٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ. ہم آؤ, ہم میں ملو, ہم سے دوستی کرو, منہ چھپاتے ہو, کمروں میں بند ہو جاتے ہو. یہ میرا انٹرویو ہے اس میں. تو وہ لیڈی یہی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ کرتے ہی نہیں, اپنے کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتے, دیکھ دیکھ کے چھپتے ہو, ڈرتے ہیں, دور سے کھڑے ہوئے گھورتے رہیں گے, لیکن آ کے کبھی آدمی بات کر لے کہ کھانا تم آؤ, ہم لوگ اپنا, تم اپنی اسپینش ڈش کھلاؤ, ہم اپنی پاکستانی ڈش تمہیں کھلائیں, یہ کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ میں کھانا تو لا رہا ہوں, لیکن خالی ڈش نہیں آنی چاہیے, واپسی میں پایا آنا چاہیے. کہتی بالکل آئے گا. میں نے کہا بس بھر بھر کے دینا. وہ سب مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں نے کیا کیا. وہ لڑکی آج تک میرے فیس بک پہ ہے, اور سارے پاکستانی غائب ہو گئے. افسوس یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ انٹیگریشن کی مسنگ ہے, تو ہم یہ ساری میری زندگی جو ٹریول میں نے 88 کنٹریز دیکھے ہیں, اور عبد الولی میرے سے امپریس ہوتے تھے, بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں, تو ان کو کیڑا بھی میں نے لگایا تھا ٹریول کا. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ میں نے لگایا تھا. وہ آتے تھے ہر ہفتے میرے پاس بیٹھتے تھے. ہم لوگ پہلے میٹ اپس کرا کرتے تھے جب سوشل میڈیا لوگ نہیں چلاتے تھے زیادہ, تو وہ آیا کرتے تھے. خیر اب تو وہ بڑا آدمی ہو گیا. باٹم لائن یہ کہ یہ جو سارا اسکول ہے نا, یہ ہے ہی اسی طرح کے کوریکولم اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ ایک گلوبل سٹیزن بنیں اور آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں, اور آپ یہ خواہ کی غربت سے, پریشانیوں سے باہر نکلیں. ہاں اچھا, جب بھی کراچی آتا ہوں دیکھتا ہوں ہر طرف بزنس ہے, لیکن پھر بھی جو دوست ملتے ہیں کہتے ہیں یار پریشان ہے, مطلب برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. مٹی میں دیکھ رہا ہوں تو وہ مٹی اٹھا کے بھی بیچ سکتے ہیں یہ لوگ, کچرا اٹھا کے بھی کوئی نہ کوئی اس میں کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار کام ہی نہیں ہے, پریشان ہے. اچھا ریحان بھائی ایک بات بتائیں, کوئی بھی آدمی, جیسے میں جب امریکہ گیا تو میں نے اپنے دیسیوں کو وہاں دیکھا, میں پاکستان میں جب اپنی کمیونٹی میں جب بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہاں آ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں, کوئی بھی آدمی کہیں خوش نظر نہیں آتا. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ مطلب ابھی ایک میرے پاس فون آیا, وہ کہہ رہا ہے یار میں امریکہ میں ہوں, میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, میں یہاں خوش نہیں ہوں, میں یورپ آنا چاہتا ہوں, پورچوگل آنا چاہتا ہوں. پھر پورچوگل میں سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ جانا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنا ہے یار یہاں انکم ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہاں آنا ہے, یہ کہہ رہا ہے وہاں جانا ہے. پاکستانیوں سے ملو تو پاکستانی کہتے ہیں یار ہم کس طرح یورپ جا سکتے ہیں, اور جب یہ یورپ پہنچ جاتے ہیں اور میں جب وہاں ان سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں یار ہماری وہی پاکستان کی زندگی اچھی تھی, یہاں تو ہم آگے پھنس گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی آدمی کسی حال میں خوش کیوں نہیں, مطمئن ہی نہیں ہے کوئی اپنی زندگی. صبح کو ہمارے اسکول میں روز آدھے گھنٹے کا ایک مراقبہ ہوتا ہے, یعنی میڈیٹیشن ہوتی ہے, کہ ہماری جو ہم انسان انٹلیکچوئل لیول پہ جو ہوتے ہیں نا, ہماری بایولوجی یا ہماری باڈی ہمارا ساتھ نہیں دیتی. تو ہم کو کھانے وہی چاہیے جو ہم نے ساری زندگی کھائے ہیں, نہ کہ اچھے کھانے چاہیے. ہم کو گڑبڑ چاہیے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے, ہماری خواہش ہو رہی ہے کہ یہ گڑبڑ زیادہ مزیدار ہوتی ہے. تو جو خوش نہ ہونے کی وجہ ہے نا کہ وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں سنی سنائی باتوں پہ. اب امریکہ جو جانا چاہتا ہے وہ امریکہ کا جب ٹی وی یا فلم دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے امریکہ ایسا ہے. امریکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ یورپ کو دیکھتے ہیں فلم میں دیکھتے ہیں کوئی, اچھا اب آپ کسی کزن سے بات کریں گے وہ وہاں کی خرابیاں تو نہیں بتائے گا, اور وہ بتائے گا بھی تو کہے گا خود تو پہنچ گئے, ہمیں نہیں آنے دے رہے. تو یہ دور کے ڈھول سہانے بچپن سے سنا ہے, اور گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ یہ بھی سنا ہے. اور یہ حقیقت ہوتی ہے کہ ہر جگہ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اپنے اچھائیاں ہوتی ہیں. پاکستان میں 100 مسئلے اور 100 اچھائیاں ہیں, یورپ میں 100 مسئلے 100 اچھائیاں. آپ کو بہتے ہوئے گٹر نہیں ملیں گے, پانی آ جائے گا, بجلی کا بل بھی آئے گا, لیکن بجلی کا بل تگڑا آئے گا. یہاں کنڈے پہ چلا رہے ہو تم, پھر کہہ رہے ہو بجلی نہیں آ رہی. وہاں پہ کھانے کی غذا جو ہے وہ کیا نام ہے, اس میں مکھی مچھر نہیں نکلیں گے لیکن اس کی قیمت 10 گنا زیادہ ہوگی. یہاں پہ مکھی مچھر نکلیں گے لیکن وہاں اس کی قیمت کم ہوگی. اور آپ یہاں مہنگا کھانا کھانا بھی چاہیں تو اچھا والا ملتا نہیں ہے کیونکہ کوئی خریدتا نہیں ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ سچویشن ہے. پروگریس یہ نہیں ہے کہ ہم انگزائٹی کا شکار رہیں. پروگریس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہاں ہم یہاں کھڑے ہوئے اور ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ حاصل ہوگی, اوور نائٹ حاصل نہیں ہوگی. اور جس طرح سے بچے پیدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یہ پروفیٹیبل ہے, یہ نان پروفیٹیبل ہے, اسی طرح سے کچھ کاروبار کچھ پرابلم اپنے ذمہ لینے چاہیے
اور اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے 2 پیسے بن جائیں گے. صحیح. میں جب بھی, مجھے بہت سال ہو گئے یہ سب سمجھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے, تو سب سے زیادہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کو کیا ملتا ہے. یعنی ان کا یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کا انٹرسٹ آپ کو پیسے کہاں ملتے ہیں. یعنی میں لیپ ٹاپ فری بانٹتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کو فیس بک والے پیسے دیتے ہیں. میں انٹرنیٹ کے بارے میں بتاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے کوئی انٹرنیٹ ایجنسی ہے. میں نے جب اسکول کھولا کرنگی میں تو پورا اسٹاف یہ سمجھتا تھا کہ ان کو کسی نے فنڈنگ کی ہوئی ہے, کہ یہ آ کے موبائل بانٹ رہے ہیں, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, کچھ چکر ہے. یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا مسجد بنوائیں تو کوئی چکر نہیں ہے, ہاسپٹل بنوائیں تو کوئی چکر نہیں ہے, اسکول اور اس طرح سا فرق کوئی چیز کر دی تو کچھ چکر ہے. نارمل اسکول ہوتا اور فری چل رہا ہوتا تو کوئی چکر نہیں ہے, اور اس طرح کا اسکول ہے تو کچھ چکر ہے. تو یہ جس کا لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے وہ ایسے ہی سوچتا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا ہے. اب میں اپنا بتاؤں اگر, تو مجھے بہت شوق تھا ٹریول کا, تو میں نے 88 کنٹری تک تو کر لیے, 80 کر لیے. پھر 80 کے بعد بڑی مشکل سے ٹریول ہوا, یار تھک گیا ہوں, کیا کروں اور کیا دیکھوں گا. تو اب میرا کوئی دل نہیں چاہتا, کوئی خاص دل نہیں چاہتا ٹریول کا, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, میں کیا اور کیا بگاڑ لوں. اچھا چلو 10 جاپانی مل جائیں گے, 10 فلانا مل جائیں گے, حاصل کیا ہوگا, پیٹ بھر گیا. بٹ اگر نہیں کیا ہوا تھا تو یہی خواہش تھی نا کہ کر لیں. تو فار ایگزامپل جو آپ کے دوست ہیں یورپ میں ہیں, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, تو کہنا یہ طریقہ ہے, جاؤ وہاں جاؤ بھگت لو. وہ کہتے ہیں نا جس نے شادی کری وہی پچھتایا, جس نے نہیں کری وہی پچھتایا. تو کر کے پچھتا لو, چلے جاؤ امریکہ, دیکھ لو جا کے, ایکسپیرینس کر لو, آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. جوان ہو کر لو, بوڑھے ایکسپیرینس ہو جائے گا, کیا جا رہا ہے کرنے. میں نا ابھی بس ڈنکی ونکی نہ لگائیں, خواہ میں زندگی ضائع نہ کریں, ہو جائے گی. لیگل طریقہ اختیار کریں, اسکالرشپ پہ جائیں, بہت سارے امیگرینٹ پروگرامز اویلیبل ہیں, اس پہ جائیں. لوگوں کو لیبر چاہیے, اس میں جائیں. ہم نے ابھی ٹولز بنائے اس کام کے لیے. آج ہی ایک میں آپ کو ٹول دوں گا جو اس میں آپ بچہ جائے, اپنا لنکڈن دے, اپنی سی وی دے, وہ آپ کو اسکالرشپ فلی فنڈڈ نکال کے دے دے گا فری میں. اچھا. اسی طرح سے جابس کا ہے ہمارا پورٹل, کہ آپ جائیں اپنی پروفائل بتائیں, آپ کو وہ ریموٹ جاب ڈھونڈ کے دے دے گا, خود اے آئی ڈھونڈ کے دے دے گی. یہ وہ ٹولز ہیں جو ان بچوں نے بنائے. بہت زبردست. تو یہ ٹولز کریٹ کریں. یہ جو ٹائم ہے اس وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں, جو اے آئی کے ذریعے ٹولز بلڈ کرنے کا ٹائم ہے, وہ ٹول بلڈ کر لیں تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا ریحان بھائی, یہ یہاں پہ جیسے ابھی میں آیا ہوں نا, تو ایک سمجھ لیں کوئی 18 سال سے لے کے ایک 60 سال کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یار ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں. ہر آدمی باہر بھاگنے کے چکر میں یہاں سے. اچھا مجھے کانٹیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں جگہ جگہ جا رہا ہے, لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہے. تو جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جو اس کنٹری سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور باہر جانا چاہ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ 88 کنٹری آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے ان لوگوں کو جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے, کنٹری سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. بالکل جانا چاہیے, بہتری کے لیے بالکل جانا چاہیے, اور بس ڈنکی نہیں لگانی چاہیے. ہاں لیگل, کیونکہ جان ضائع ہوگی نا. نہیں, لیگل سے زیادہ جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے, کہ آپ نے جان ضائع کر دیں گے. جانا کیوں چاہیے؟ آپ پولینڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, رومینیا کی ایگزامپل لیتے ہیں. پولینڈ جب شامل ہوا ای یو میں 2002 یا 2003 میں شامل ہوا, تو 30% پولینڈ خالی ہو گیا. صحیح. جتنے بڑے عمر کے بچے تھے 18 سے یہی جو 25 والے, لیبر, ہینڈی مین, سب شفٹ ہو گئے, یو کے کی طرف آ گئے. اچھا مجھے یاد ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا اور ہونے والا تھا, تو میں اپنے دوست کے گھر میں تھا, لندن سے کہہ رہے ہیں یار وہ پلمبر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے, 4 مہینے ہو گئے, 2,500 پاؤنڈ لے گا اور آئے گا اور کام کر دے گا. میں نے کہا اچھا, میں چپ کر چائے وائے پی رہے تھے, سن لی بات. پھر اگلے سال گیا یا اس سے اگلے سال گیا, اب تو پلمبر مسئلہ ہی نہیں ہے, جب فون کرو 5 آ جاتے ہیں, اور 2,500 کیا وہ تو 200 پاؤنڈ میں پالش آئے گا, کام کر کے چلا جائے گا. صحیح بات. تو اس سے کیا ہوا کہ پولینڈ کے لوگ یو کے گئے, انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کری. اب جب ای یو ختم ہوا اور اس سے بھی پہلے جب 10 سال انہوں نے گزار لیے, تو اب وہ واپس آئے پولینڈ. صحیح. اور اب آج آپ وارسا جائیں تو اس کی شکل بالکل چینج ہو چکی ہے, اس لیے کہ جو پولینڈ گیا اس نے کہا ابے یار, وہ سوری یو کے گیا, اس نے کہا یار یہ والا کام تو ہے نا کزن, تم یہ کر لو وہاں پہ شروع, میں پیسے لگاتا ہوں, میں یہاں کما رہا ہوں. جو یہاں سے نکلنے اویئرنیس کا لیول چینج ہوا نا. تو اسی طرح سے آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ بزنس ہو سکتا ہے. آپ نے کہا نا مٹی بھی بیچ سکتا ہے, کہ یہاں جو بیچارہ بیٹھا ہے نا وہ مٹی نہیں بیچ سکتا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. اب کھالیں ابھی کتنی ضائع ہوئی ہیں. ابھی ہم نے اپنے اسکول میں آج پہلی کلاس کی ہے کہ کھالوں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے,
آپ نے اس کو خود پرزرو کیسے کرنا ہے. اچھا میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تو مجھے 1000 گالیاں آئیں کہ میں لیدر کا بزنس کرتا ہوں, ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, لیدر کھال پرزرو ہی نہیں ہو سکتی کیمیکل کے بغیر. تو یار 200 سال پہلے کون سے کیمیکل تھے؟ ساری زندگی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لیدر کے مشقوں میں لوگ پانی پلایا کرتے تھے. وہ لیدر کہاں سے آتا تھا؟ کوئی ٹینری سے گزر کے آیا تھا. ایک پروسیس ہے. آپ اس کو مٹی لگاتے, آپ اس کو نمک لگاتے ہیں, نمک سارا اس کا گند باہر نکال دیتی ہے, اس کو آپ پرزرو کرتے ہیں, اس کی تیل کی مالش کرتے ہیں, لیدر تیار. اور ایک کھال ایٹسی پہ 10,000 روپے سے 1 لاکھ کی بکتی ہے, جتنے کا بکرا بھی نہیں آتا. تو اب کھال کو کیا کر رہے ہیں؟ کوڑے میں پھینک رہے ہیں. اوجڑی کو کیا کر رہے ہیں؟ کوڑے میں پھینک رہے ہیں. ہڈیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کوڑے میں پھینک رہے ہیں. بھائی کیوں پھینک رہے ہو؟ بھائی یہ تو کچرا ہے نا, اس کو کیا کریں ہم؟ بھائی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو کیا کریں, وہ بتا دے گی. تو انٹیلیجنس اور اویئرنیس کی کمی تھی. اے آئی کے آنے کے بعد یہ انٹیلیجنس کی, اویئرنیس کی کمی بہت زیادہ حد تک چینج. آج سے 3 سال بعد جب آپ آئیں گے آپ کو پاکستان ایسا نہیں ملے گا. آپ کو اس میں اور آپ اچھا آپ کو خرابی تو نظر آ رہی ہے. آپ کو BYD کتنی نظر آئی ہے؟ BYD بہت ہے. آپ کو اور چائنیز گاڑیاں کتنی نظر پہ نظر آئی ہیں؟ تو پیسہ کہاں سے آ گیا؟ مگر روڈ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ فری لانسنگ میں جو 4-5 ملین بچے گھسے ہیں, یہ پیسے کما رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, اکانومی اچھی ہو رہی ہے. مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, پلاٹ کتنے مہنگے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اکانومی اچھی ہو رہی ہے. انفراسٹرکچر تک ہمارے بچوں کی دسترس نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہم کر نہیں سکتے. میرا یہ بلیف ہے کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں, یہ بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اے آئی کی مدد سے اور جلدی ہو جائیں گی. شاید 3 سال میں نہ ہو, 5 میں ہوں گی, لیکن ہونا چینجز تو آ رہے ہیں. آپ بحریہ ٹاؤن گئے ابھی تک کہ نہیں؟ ابھی اس ٹرپ پہ تو نہیں گیا. اس ٹرپ پہ آپ جائیں نئے والے بھٹو روڈ سے, اور آپ کو لگے گا کہ میں لسبن سے نکل کے کوئی چھوٹا پورٹا چلا گیا ہوں اور میں کوئی بہت ہی امیزنگ کنٹری میں رہ رہا ہوں, اور مزہ آئے گا. اچھا اس طرف ماحول اچھا ہے سارا؟ نہیں, ہائی وے پہ چڑھنے کے بعد اٹس لائک اے گلوبل پلیس. ہائی وے کے اوپر اسپیڈ ہے, ہائی وے کے اوپر صفائی ہے. ہائی وے سے آپ نکلے, 8 آنے ٹول دیا, پہنچ گئے, پھر اندر بحریہ ٹاؤن میں گئے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ میں کراچی میں, آپ کو لگے گا میں کہیں اور آ گیا ہوں. اور کاسٹ آف لیونگ از ناٹ دیٹ بیڈ ان بحریہ ٹاؤن, ایکچولی سستی ہے. بحریہ ٹاؤن میں ہر 3rd گھر میں فری لانسنگ ہوتی ہے, آن لائن کام ہوتا ہے. لوگ اس ڈیجیٹل کام والے سارے بحریہ ٹاؤن شفٹ ہو گئے. اچھا میں تو دیکھا کہ یہ جتنے بھی نومیٹ والے ہیں نا, یہ زیادہ تر پورچوگل اور یہ اسپین کی طرف موو ہوئے. یہاں والے اوروں کو ہونا چاہیے. کراچی کے اور پنجاب کے بہت اچھے پڑھے لکھے لڑکے وہ سب موو کیے ہیں یہاں پہ. جس کی بھی 3,800 سے انکم اوپر آ رہی تھی نا, 3,800 جو بھی ارن کر رہا تھا, وہ سب نکلنا ہونا چاہیے. سب کو چلے جانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں رہتے ہوئے پیسے بھی کما رہے ہیں, لیکن آپ نے کلچر نہیں کمایا, آپ کے اندر سفسٹیکیشن نہیں آئی, کیونکہ آپ کی ملاقات انہیں سے ہو رہی ہے ابھی تک. آپ اپنے آپ کو مینٹلی اپ گریڈ نہیں کر رہے. جب تک آپ 4-5 سال باہر نہیں گزاریں گے, آپ کے اندر سفسٹیکیشن نہیں آئے گی. آپ کو کافی پینے میں مزہ نہیں آئے گا, آپ کو اچھا چائے خانہ نہیں سمجھ میں آئے گا کیسا ہوتا ہے. صحیح بات. جب آپ سے واپس آئیں گے تب آپ کے اندر آٹومیٹکلی چینجز آپ کو محسوس ہوں گی, اور جب آپ کو خود محسوس ہوں گی, آپ کو گندگی نظر آئے گی, تو شاید آپ ایکشن لے کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر میں اس طرح سے گلوبل ٹریول نہیں کیا ہوتا, باہر نہیں رہا ہوتا, تو مجھے بھی نظر نہیں آتی. میں بھی کہتا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہو جاتا ہے چینج. ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری ہے, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ آل یور ویورز, اٹس کال مین ہو بلٹ امیریکا. آج سے 100 سال پہلے, 120 سال پہلے امریکہ ایسے ہی تھا. نیو یارک کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ گوبر. نیو یارک سٹی میں صرف گوبر ہی گوبر بھرا ہوا تھا, کیونکہ سارے کے سارے لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, تانگے ہوتے تھے. تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ نیو یارک کو شفٹ کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں. ایک انوویٹر آیا, ہنری فورڈ, اس نے کہا نہیں ہم پیٹرول کی گاڑی بنائیں گے. کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کبھی وہی نہیں ہے, ہم تو گھوڑے بھی سفر کرتے ہیں. تو وہاں بیچارے کی بھی شامت آئی تھی. جب بھی چینج آتا ہے, ٹیکنالوجیکل چینج آتا ہے, تو ایک بہت بڑا ریولیوشن کریٹ ہو سکتا ہے. اس وقت اے آئی کا ریولیوشن ہے. میرا نہیں خیال دنیا آج سے 20 سال بعد ایسی ہوگی, بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. 25 سال بعد, 30 سال بعد پہچان بھی نہیں سکیں گے. جیسے آج آپ واٹس ایپ کے بغیر, فیس بک کے بغیر امیجن نہیں کر سکتے نا. دے آر 25 ایئرز اولڈ. واٹس ایپ از 15 سال اولڈ. موبائل فون, اسمارٹ فون از اونلی 17 ایئرز اولڈ. تو 17 سال میں ایک انقلاب آ چکا ہے. تو اگلے 17 سال میں جو انقلاب آنے والا ہے وہ ہم اور آپ شاید امیجن بھی نہیں کر سکیں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے چوزے انقلاب لا سکتے ہیں. بے شک. پہلے تو بڑے بڑے پیسے چاہیے تھے, سرور چاہیے تھے, فارمز چاہیے تھے. اب تو پڑنگ سر میں نے نئی سروس بنا دی ہے, وہ چل رہی ہے
پھر ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، شکلیں دیکھتے رہو ان کی، یار یہ کیا کر رہے ہیں جن بھوت. تو اگر یہ 400-500 بچے کر سکتے ہیں تو پھر 5 لاکھ 5 کروڑ، اور ہمارے پاس تو بچے بچے ہیں. اسی لیے ہم نے ہر چیز اوپن کری ہوئی ہے. کاپی کر لو، کاپی کر لو، کاپی کر لو، لیکن وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، وہ بھی نہیں کر پا رہے. مگر بڑا دکھ ہوتا ہے. ریحان بھائی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اے آئی کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں جو جس طرح لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، بلکہ ہو گئی ہیں؟ ہاں، اے آئی کی وجہ سے جتنے لوگ گھوڑا دیکھیں، رکشے کی وجہ سے جتنے گھوڑا گاڑی چلانے والے تھے وہ چلے گئے. پیٹرول کی وجہ سے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ گدھا گاڑی گھوڑا گاڑی لیبر کرتے تھے چلے گئے. چینج ہو گئی جو، اور کوالٹی آف لائف بہتر ہو گیا. اسی طرح سے اے آئی، اب آپ مثال کے طور پہ کیا کوئی ایسی ایپ ہے جو آپ بٹن دبائیں ٹینکر آ جائے؟ کیا کوئی ایسی ایپ ہے جو گھر میں بنائے نان روٹی گھر پہ آ جائے؟ ہے مہنگی ہے اس کی فوڈ پانڈا کی، لیکن وہ گاؤں گوٹھوں میں نہیں ہے، چھوٹے علاقوں میں نہیں ہے. کیا کوئی ایسی ایپ ہے کہ 100 روپے والی چیری جو گلگت میں اگ رہی ہے کل یہاں پہ آ جائے؟ فلائٹیں تو چلتی ہیں، خالی آتی ہیں، ایپس نہیں ہیں. اب کیا ہوگا کہ ایک نئی بریڈ آف انٹرپرینورز آئے گی جو کہ کیونکہ کاسٹ آف کوڈ آسان ہو گیا، کاسٹ آف ایپ ڈیولپمنٹ آسان ہو گیا، اور کاسٹ آف پرابلم سالونگ بہت گر گئی. تو اب ایک نیو بریڈ آف ہیومنز آئیں گے. جیسے فار ایگزامپل آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے لے لیں، آپ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 50-45. ہاں تقریباً جی. تو اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ 1997 which was 30 years ago، ایک ٹیلی فون لائن اس زمانے کے 25,000 میں لگتی تھی اور 12 مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا. جی، نمبر نہیں ملتے تھے، فون ہی نہیں ملتا تھا کسی کو. اور آج فون لے لو بھائی، سمے لے لو بھائی، سمے لے لو بھائی، بٹن دبا اور ایک گھر پہ آ جائے گا بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہیوج چینج آ گیا. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک آدمی ہوگا، وہ گھر کی ماسی ہوگی اور اس کے بعد واٹس ایپ چل رہا ہو، واٹس ایپ جیسی کوئی چیز بھی چل رہی ہوگی، ویڈیو کال کر رہی ہوگی وہ. ہاں دیکھیں ذرا. تو یہ اسی طرح سے اے آئی کے آنے سے ایک نیا نارم کریٹ ہوگا کہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہماری بڑھ جائے گی، اور جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ہوپ فلی اچھی ہو جائے گی. صحیح. اور اگر آپ اسی جاب کو ڈھونڈتے رہیں گے تو نہیں ملے گی. اپگریڈ کرنا پڑے گا. اپگریڈ، جیسے میں سوچتا ہوں کہ یار میری زندگی کیا آسان ہو گئی اے آئی آنے سے یا مشکل ہو گئی؟ مجھے تو لگتا ہے میں پہلے شاید 12 گھنٹے کا کام کرتا تھا، 18 گھنٹے کا کرتا، ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن جو امپیکٹ ہے میرا، میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں نے ایک کتاب آج لکھی ہے. یعنی ود ان 24 آور میں کتاب لکھ سکتا ہوں، پبلش کر سکتا ہوں، پرنٹ پہ بھیج سکتا ہوں. یہ تو میں نہیں لکھ سکتا تھا 2 سال پہلے، ممکن ہی نہیں تھا. اور وہ میرے سٹائل میں چیٹ جی پی ٹی نے لکھ کے دیے. کیا بات. اس میں میرے تجربے، میری زندگی کہانیاں سب کچھ خود ہی ڈال دی اس نے. میں سر پکڑ کے بیٹھا تھا، یار کیا مزہ آ رہا ہے بھائی. یہ تو ایک کتاب ہے، 1 لاکھ روپے کمائے گھر بیٹھ کے اور پودوں سے. یار وہ کتاب بھی مزیدار ہے. اور آئی مین اٹس اے ریئلی ویری ڈفرینٹ لائف. صحیح. اچھا بس اب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ 88 کنٹریز میں گئے آلموسٹ، تو کون سا ایسا کنٹری ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا، جو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ جانا چاہیے اگر ٹورسٹ؟ تھائی لینڈ. جی، تھائی لینڈ کے جو لوگ ہیں، ہمارے لوگ بہت اچھے اخلاق کے ہیں، لیکن تھائی لینڈ کے لوگوں کا اخلاق جو ہے نا وہ اوف ہے. صحیح. یعنی آپ کو ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ ابھی تک ذلیل نہیں کرتے. وینس میں 2 دفعہ ذلیل ہوا ہوں ایز اے ٹورسٹ. وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کو جو ہے کیا ہے، مصیبت ہمارے لیے کر دی نا. تھائی لینڈ بیچارہ ابھی تک ہم ٹورسٹ کو آنے دیتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے. ابھی میڈرڈ میں مصیبت شروع ہو گئی ہے ٹورسٹ کی وجہ سے کہ ٹورسٹ زیادہ ہو گیا ہے. اسپین نے ویزاز کھول دیے، تو جو لوکل ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ابھی اسکردو میں ہی شروع ہوگا. اسکردو کی زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اسکردو کا بندہ نہیں خرید سکے گا. تو پورچگل میں بھی ایسے ہی ہوا. پہلے وہاں پہ جو آپ کو 80,000 میں 50,000 میں پورا گھر مل جاتا تھا 1000 یورو میں، اب وہی گھر 3.5 لاکھ یورو کا ہے. تو وہ جو لوکل ہیں وہ مجھ سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے آنے سے ہم لوگوں پہ یہ فرق پڑا کہ نہ تو ہم یہ 1600 یورو کا گھر رینٹ پہ لے سک رہے ہیں کیونکہ 920 ہماری بیسک ہے، اور 1600 یورو کا پورا گھر افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہی گھر پہلے ان کو 500 400 یورو میں پورے گھر T3 T4 ملتے تھے. تو ان کو یہ غصہ ہے ہم سے. وہ کہتے ہیں یہ گھر 35,000 یورو کا میں نے نہیں لیا تھا کچھ پیسوں کی وجہ سے، اور آج یہی مجھے 350 یورو کا دوبارہ. یہ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں امیگرینٹ آتے ہیں. کراچی والوں سے ناراضگی ہے سندھیوں کو. کیوں ہے ناراضگی؟ اسی لیے کہ بھائی جو اب ایک آدمی کو ایک عادت ہے 200 سال سے ایک ہی کام کر رہا ہے. باہر والا آیا، اب باہر والا 18 گھنٹے کام کرتا ہے، لوکل کہتا ہے چل پارٹی ہے، تو وہ 4-5 گھنٹے میں گھر آ جاتا تھا.
اب اس کو 18 گھنٹے کام کرنے کی عادت نہیں ہے, تو یہی کہے گا بھائی میں کیسے کماؤں. بھائی جس طرح ہم کما رہے ہیں ویسے تم بھی کما لو. ہم تو کام ہی نہیں کرنے کی عادت ہے ہمیں. صحیح. تو یہ ہر نیو یارک ہو, لنڈن ہو, یہ اب لنڈن آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو گورا تو مشکل سے ہی نظر آتا ہے لنڈن, انر لنڈن میں, جب تک کہ وہ کوئی بہت ہی مہنگا کوئی بینکر نہیں ہوگا یا کوئی اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوگا, ورنہ صرف دیسی نظر آتے ہیں. نیو یارک چلے جائیں وہاں تو غلطی سے ہی نظر آئے گا کوئی کہ بنگالی ایکسنٹ میں بیچارہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, سارے سبزی والے بھی سب بنگالی ہیں, پاکستانی ہیں. اٹلی چلے جائیں وہاں بھی سارے بنگالی بھرے ہوئے ہیں, پاکستانی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ بیچارے تو نظر ہی نہیں آتے, تو دور دور جا رہے ہیں نا. تو یہ وہ ہے, کیونکہ ان لوگوں کی چل پارٹی چل رہی تھی یورپ کی پچھلے 2 جنریشن سے. اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں. اب ایک دم سے امیگرینٹ آ گئے, تو امیگرینٹ تو ڈبل کام کرتا ہے ہمیشہ, کہیں سے بھی آیا, کسی بھی ملک کا ہو. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن ان سے بڑھائی جائے اور ان کو ہیلپ کی جائے, اور ان کو بجائے اس کے پہلے کہ وہ آپ کو مار کے نکالیں, ساتھ دوستیاں کریں. اچھا, ایک آپ سے ایک مشورہ مجھے بھی لینا ہے آن ایئر, ظاہر ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا. جیسے میں اپنی مثال آپ کو دوں گا کہ اس ایج پہ آنے کے بعد اب میں سوچتا ہوں یار ٹریولنگ بھی کر لی, جگہ بھی ریلوکیٹ کر لی, میں سوچتا ہوں یار زندگی میں سکون ہونا چاہیے. پیٹ بھر گیا, بہت کچھ کر لیا, پاکستان بھی چھوڑ دیا, باہر بھی بیٹھ گئے, فیملی کو بھی لے گئے, بچوں کو بھی لے گئے, انگلینڈ بھی دیکھ لیا, یورپ بھی دیکھ لیا. اب سکون چاہیے, ٹینشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی میری ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے یہ جو ماشاء اللہ اتنی بڑا آپ سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں, اس میں پرابلمس بھی ہوں گی, ٹینشنیں بھی آتی ہوں گی, اسٹریس بھی ہوگا, تو کیسے آپ اس کو اوور کم کرتے ہیں؟ مجھے اب میری حالت ابھی اس دماغی یہ ہوئی ہے کہ چھوٹا سا اسٹریس آ جائے نا تو اس کو میں ایسے پکڑ کے سوچتا رہتا ہوں, ایسے یہ حالت ہو جاتی ہے. لیکن اتنا بڑا سیٹ اپ چلانا اور اتنا بہترین آپ یہ جو موڈیفیکیشن لے کر آ رہے ہیں, یہ جو اتنا بہترین آپ کام کر رہے ہیں, کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ خود کو؟ مطلب آپ نے کیا سوچا ہوا ہے اپنے دماغ میں جو آپ بالکل سیدھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے؟ وہ تو اندر قبر کا حال تو مردے کو ہی پتہ ہوتا ہے. اچھا, کہ مطلب یہاں بھی یہ حالت ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. تو انسان اگر دنیا میں آئی, جنت تھوڑی ہے, جنت میں جائیں گے نا سکون کے لیے, دنیا میں تو سکون کے لیے نہیں آیا, دنیا میں تو ایگزام دینے کے لیے آیا. تو ایگزام تو ہر ایک کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں. پریٹینڈ یا سامنے سے دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. جب بچے پیدا کرتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. تو آپ کوئی ایسا کام ڈھونڈیں جس میں آپ کو ریوارڈ آپ کو زیادہ ملتا ہو. فار ایگزامپل اب آپ سوچیں, فار ایگزامپل میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ میرے اس وقت 14-15 اسکول ہو گئے, مجھے یہ بھی نہیں پتہ ایگزیکٹلی کتنے ہو گئے. میری ٹیم چلاتی ہے, اور جب ٹیم شروع میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیم ہی سمجھتی تھی کہ یہ کوئی فراڈیا ہے اور یہ کوئی ایجنٹ ہے کسی ایجنسی کا اور یہ پیسے لگا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتوں سے سب کو, اگر آپ نے شادی کری ہے تو شروع میں تو بیگم بھی شک کرے گی نا 6 مہینے تک کہ بھائی یہ پتہ نہیں بندہ کیسا ہوگا. وہ ہماری بیگم تو ابھی تک شک کرتی ہے, 15 سال ہو گئے شادی کو. تو اب آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے. اس میں یہ ہے نا کہ 70% ٹھیک ہوتا ہے, 30% بیگم کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, 70% آپ کو. جس دن ادر وے ہو گیا اس دن علیحدگی ہو جائے گی. تو اسی کو لے کے زندگی میں چلنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر آپ 60-70% خوش ہیں بس تو خوش ہیں. 100% نہیں ہوتا ہے. آپ کا دل نہیں کرتا یہ جھنجھٹ سارا, یہ محنت, یہ مطلب بات کرنا, یہ سکون کروں, ریلیکس کروں کہیں. آپ تو پوری دنیا گھومیں, جا کے یورپ میں ایک اچھی زندگی جیوں, یہاں بیٹھا ہوں, اچھائی کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ, باتیں بھی سن رہا ہوں, کمنٹ بھی لوگوں کے کر اچھا رہا ہوں, اور نیگیٹو کمنٹ سن رہا ہوں لوگوں کے بیکار کے. تو اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اللہ میں ڈیوٹی لگاتے ہیں, کچھ ٹیڑھے کاموں کی, اور ان سے آپ بھاگ نہیں سکتے. میں نے 6-7 ملکوں میں مائیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور میرے نصیب میں ہے ہی نہیں. نہیں, آپ میرے امریکن ہیں, آپ میرا امریکن پاسپورٹ ہے آپ کا؟ میرا امریکہ کا 18ویں دفعہ دوبارہ ویزا 18ویں دفعہ ریجیکٹ ہوا ہے اس ہفتے پچھلے مہینے. اچھا, 18th ٹائم. اور حالانکہ میرا امریکہ میں گھر تھا, بزنس تھا, ٹیلی فون کی 5% امریکہ کی ٹیلی کام میں اون کرتا تھا, ماشاء اللہ, پھر بھی مجھے ویزا نہیں دیتے تھے. تو دیکھیں نا, اور آپ کہیں کہ جی اب پیسہ بھی ویزا نہیں لے کے دے سکتا, گھر بھی ویزا لے کے نہیں دے سکتا. قسمت اس دفعہ میں نے پوچھا آپ کیوں ڈینائی کر رہی ہو, ابھی تو میں ہو کر آیا ہوں امریکہ سے, 20 سال سے تو دے رہی تھیں. یو گاٹ ان لکی دس ٹائم, یہ جواب تھا اس کا. میں کہا یہ کوئی لاجک ہے؟ ان لکی کیا چیز ہوتی ہے؟ سو رہ گیا سکون. تو میرا آپ کو, میں ہفتے میں شاید ایک دفعہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو بند کر دینا چاہیے, اس لیے کہ بہت تھکاتا ہے, بہت فرسٹریٹ کرتا ہے نا.
آج بھی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا منگورا کہیں چلے جاتا ہوں, وہاں پہاڑ پہ کوئی گھر لیتا ہوں, وہاں پہ ایک اپنا سرائے بناتا ہوں جنگل کے اندر. میں 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مجھے پہاڑ مل جائے, کوئی جنگل مل جائے, میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. کچھ بچے ہوں ہمارے اسکول کے, کچھ میری ٹیم کے لوگ ہوں. ابھی بھی میں کسی سے نہیں ملتا. اگر آپ کو میں نے شاید بدلے بھی بتایا ہوگا نہیں, میں کسی سے نہیں ملتا ہوں اب. وجہ سمپلی یہ ہے کہ اب میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوں. اب میں صرف اپنی ٹیم کے لوگوں سے, وہ بھی 5-6 ہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس جو 5-6 ہیں ان سے ملتا ہوں. جب میں ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا بنا رہے ہیں, تو مجھے طاقت آتی ہے کہ یار آئی ایم اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی. میں بہت پیسہ خرچ کر رہا ہوں اس وقت اسکول بنانے پہ, چیزیں بنانے پہ, مور دین مائی کیپیسٹی. لیکن کیپیسٹی ہوگی اللہ میں نے دیا ہوگا تبھی تو خیر دے رہے ہیں. اینی ویز, لیکن جو رزلٹ مجھے نظر آ رہا ہے آتے ہوئے وہ اتنا زیادہ ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے بچے جب دیکھتے ہیں نا, جیسے ماں ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے, خوش ہوتی ہے, وہ اسی کے لیے جی رہی, وہ کیا بولتی ہے ہر ماں, میں تو اپنے بچوں کے لیے جی رہی ہوں. تو میں بھی ماں کی طرح ان کے بچوں کے لیے جی رہا ہوں, اور میں ان کا رزلٹ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل بھر جاتا ہے, اور کہ یار یہ تو انکریڈیبل ہے, اور بچوں کو بھی میں یہ اپارچونیٹی دے سکتا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں اور کھول لوں کہ مجھے اور اس طرح کے بچے فلٹر ہو کے مل جائیں, کیونکہ یہ ضائع ہو جائیں گے نہیں تو. یہ وہی بائکیا کے ڈرائیور, اور اس ملک کو ٹھیک کون کرے گا. صحیح بات. بچوں آپ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے سر کی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت بھی دی ہے, ان کا نام بھی ہے, اور یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اس کنٹری میں بیٹھ کے کہ آپ لوگ کچھ کر سکو, ورنہ ان کے پاس بہت اچھی لائف ہے, بالکل سیٹل نہیں ہے اپنی لائف میں. کہ میری ایج اتنی ہو گئی, میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار جیسے جہاں میں رہتا ہوں نا, وہ پورچگل میں لسبن, مرینا گرینڈے کا ایک ایریا ہے لیریا کا, وہاں بہت اچھی لائف ہے, بڑا سا گارڈن ہے, گھر سکون کا ہے, آس پڑوس بڈھے ہیں, کھیتی باڑی چل رہی ہے, تو بڑا سکون لگتا ہے. اور اس سکون سے نکل کے جب یہاں آتا ہوں نا, اور جب یہ چیک پک آتا ہے, تو کہتا ہوں اب 1 سال کے لیے تو میں سکون چاہیے مجھے. تو میں آپ کو, لیکن 1 سال میں ایک دفعہ آ جائے کرو. چک پک سے دیکھیں نا, ایک لائف یوں ہوتی ہے اسٹیبل, جی اس کو مردہ لائف کہتے ہیں. صحیح بات. اور ایک لائف یہ ہوتی ہے کانسٹنٹلی, اسی کو زندگی کہتے ہیں. تو زندگی ہے یہی کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو اس کی قدر نہیں آئے گی. صحیح بات. اور ادھر نہیں جائیں گے تو اس کی قدر نہیں آئے گی. صحیح بات. تو دونوں کی ضرورت ہے. جو اکثر لوگ جو پیشنیٹ ہیں پاکستان سے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہاں ایک تو آپ 1 مہینے سے زیادہ نہ رہیں. صحیح. کیونکہ 1 ہفتے آپ آئیں گے, سر میں مائیگرین, پیٹ میں درد, سر میں درد, سب جگہ بیمار رہیں گے آپ. اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد آپ تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہوں گے, 1 ہفتے کے بعد آپ نارمل ہونا شروع ہوں گے, تو آپ کو گند نظر آتا رہے گا. آخری ہفتے تو آپ کو بھی گند نظر نہیں آئے گا, آپ کہیں گے یہ تو نارمل ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر واپس چلے جائیں, پھر اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرائیں, پھر واپس 2-3 مہینے بعد آ جائیں. اور یہاں پر ایک چھوٹے سے 4-5 بچے پال لیں. بچے بہت ہیں ہمارے پاس, 22,000 بچہ روز پیدا ہوتا ہے. بچے لے لیں, ان کے ساتھ کام کریں, ان کو انٹرن بنائیں, اپنی زندگی ٹرانسفر کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ ہیں, اب آپ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوں گے, 10 کام کراتے ہوں گے, تو آپ 4-5-10 اسپیئر بچے رکھیں ہمیشہ. صحیح. ان 10 میں سے 2 آپ کو ہیرے مل جائیں گے, وہ ہیرے آپ کو ہیرو بنا دیں گے. ٹھیک. تو میرا جو اسکول ہے وہ یہ چلاتی ہیں, یہ چلاتے ہیں, یہ چلاتے ہیں, یہ چلاتے ہیں. آپ دیکھیں نا ویڈیو پوڈ کاسٹ, کیا عمر ہے تمہاری؟ 15 کے اب ہوئے ہیں, 12 میں آئے تھے. سائز تو دیکھیں جو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں, مناسب کوالٹی کی ہر چیز کر رہے ہیں. جو ان سے پہلے تھے ڈبل ٹرپل عمر کے, وہ میرا سر کا درد زیادہ کرتے تھے اور کام کم کرتے تھے. صحیح. سو ٹھیک ہے, پروز اینڈ کونس ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستانیوں کو پاکستان میں انٹرنس دبا کے رکھنے چاہیے $100 مہینے پہ. ان میں اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہیے, اور ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے زیادہ کام کی. درد کب ہوگا سر میں؟ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوگی یار میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں, آپ اپنی زکاتیں, آپ اپنے صدقات اس طرح خرچ کر دیں. اس قوم کے لوگوں کو بلڈ کرنے پہ خرچ کر دیں. یہ بلڈ کر رہے ہیں آپ. صحیح. آپ 1 رکھ لیں, 2 رکھ لیں, جتنے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں. پاکستان میں 5,000 10,000 روپے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اچھے پیسے ہوتے ہیں. صحیح. آپ اس کو کہیں 3 گھنٹے تم میرے لیے کچھ نہیں کرنا, مجھے ہیلو ہائی کرتے ہیں. ہماری انٹرنشپ کی کتاب لے لیں اور وہ بچے کو دے دیں کہ یار اس کو فالو کر لو تم 3 مہینے کی. ہر بچے کو سال میں 4 انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے. صحیح. 4 انٹرنشپ کے بعد ایک عجیب و غریب بچہ نکلتا ہے وہاں سے. تو ہم دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں باتیں, بڑے کام. یہ نہیں ہو رہا کہ بھودا کر رہے ہیں, کھجلی ہو رہی ہے. بڑے عمر کے بھاگ کے چلے گئے باہر. ہاں وہ چلے گئے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور جو ان میں سکون ہے تو یہ چل پارٹی چل رہی ہے. یہ پیدا کرنے میں ہمیں 1.5-2 سال 3 سال لگتے ہیں. تو آپ کو بھی اسی طرح لگیں گے. زیادہ پیسے ہمیں دے دیں, ہم آپ کو اسکول کھول کے سارا آپ کے نام کا اسکول بنا دیں گے, یعنی آپ ہی ان کے انٹرنشپ کریں.
ہم چاہتے ہیں اسپورٹس کے اسکول بنے, امیزون کے اسکول بنے, ایٹسی کے اسکول بنے. یار بہت سستا ہے یہ ملک, اس سستا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایسا. یہ ملک بھی بہت امیر ہونے والا ہے. آج سے 100 سال پہلے سویڈن کا ہر چوتھا آدمی مائیگریٹ کر گیا تھا, کھانے کو نہیں تھا, صرف 100 سال پہلے. اسی طرح سے 110 سال پہلے آئرلینڈ کا ہر تیسرا بندہ چلا گیا تھا, کھانے کو نہیں تھا. اس ملک سے بھی جا رہے ہیں, جانے دیں, وہی ٹھیک کریں گے بہت سارے اس میں سے. اور مبادلہ آئے گا, مبادلے سے زیادہ عقل آئے گی. عقل آئے گی. میں امریکہ میں آرام سے سکون سے رہتا تھا. میں نے کہا نہیں یار یہ بچے جو ہے نا یہاں بگڑ جائیں گے, ان کو ماں باپ چاہیے, نانا نانی چاہیے, تو میں لے آیا واپس. تو اب میں ان کو غربت کے قریب رکھتا ہوں کہ دیکھو یہ بھی ہے. آج کل بھی میں نے اپنی بیٹی کو لیکچر دیا بیٹھ کے کہ دیکھو تم ہاؤس آف پریولیج میں پیدا ہوئی ہو تو اس کی قیمت بھی چکانا ہوگی. صحیح بات. قیمت یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو بیک. صرف پیسہ گیو بیک نہیں کرنا ہوتا, ٹائم, انرجی, آئیڈیاز. جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیں. تو اسی طرح ہمارے پاس لاکھوں لوگ باہر رہتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور کچھ منیمم سے منیمم ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا لیں بچوں کے ساتھ, ہفتے میں 1 دفعہ زوم پہ, مہینے میں 1-2 دفعہ زوم پہ بیٹھ کے گپے ماریں. کچھ نہیں کریں, جیسے بڑا بھائی, بڑا انکل, جو اس میں کچھ لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے, ان سے زیادہ کام کرا لیں. جو کچھ نہیں کر سکتا ان سے آپ چل پارٹی کریں. ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, جیسے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اس طرح ایک پرابلم اڈاپٹ کر لیں. صحیح. وہ پرابلم آہستہ 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 ٹھیک ہو جائے گی. پورچوگل میں کس طرح سالو ہوئی ہے, وہ یہاں پہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, ایونچولی اٹ ول گیٹ سالو, کیونکہ وہ سب کر چکے ہیں سالو. صحیح بات. ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جو سالو بھی نہیں. اگر ہم مارس پہ جا سکتے ہیں, سالہ اس میں کیا پرابلم ہے ٹھیک کرنا یار. صحیح بات ہے. ٹائم مانگے گا نا, کر دیں گے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ 88 کنٹری کا آپ نے ویزا اپلائی کیے, تو یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ پیسے بناتے ہیں, ایجنٹس جو ہیں. آپ تو سارے ویزے اپنے خود ہی اپلائی کرتے ہیں, تو مجھے وہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے, کیا ایسی کی ہے کہ ویزے مل جاتے ہیں یورپ کے, کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. 28 ریجیکشن لینے ہوتے ہیں پہلی دفعہ. 28 ریجیکشن. میرے 28 ریجیکشن ہیں. امریکہ کے 18 ریجیکشن ہیں. اچھا. میرے خیال میں تو میرا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوگا ڈیفینیٹلی امریکہ کے ریجیکشن پہ. لیکن ہار نہیں ماری, ویزے لے لیتے ہیں آپ ماشاء اللہ. ویزے لینے کا سمپل طریقہ ہے امریکہ کا خاص طور پہ کہ آپ اپلائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ پھر اپلائی کریں. اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پھر اپلائی کریں. آپ نے یہ تو میری زندگی میں تو ہر ہی چیز ہے, جو چیز نہیں آتی بس آپ کرتے رہیں. صحیح. ایونچولی آ جائے گا. یہ جو ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں. میں امریکہ میں تھا, مجھے یاد ہے میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے یہاں $2000 دے دو, اتنے سال تمہیں مصیبت ہوتی ہے, میں آپ کو ابھی سوشل سیکورٹی جو وہاں کی بیسکلی اور برتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, آپ بورن سٹیزن ہو, آپ زیادہ امریکنوں سے امریکہ دیکھ چکے ہو, آپ کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کہ آپ امریکن نہیں ہو. نہیں یار مجھے تو پتا ہے نا کہ میں فراڈیا ہوں, میں نہیں کروں گا, ورنہ میری جان چھوڑ جاتی ان مصیبتوں سے. میں نے نہیں کیا. میں جانتا ہوں لوگوں جنہوں نے کیا, خوش ہیں, آرام سے ہیں. اپنے ساتھ رہنا ہے نا سب سے پہلے. صحیح بات ہے, ادھر مین ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے میرے دوستو, آپ لوگوں کی میں نے ملاقات کروائی, بڑے مزے کی باتیں تھیں, یقیناً یہ آپ کی زندگی میں بھی کام آئیں گی. تو اپنا خیال رکھیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.